جائے اگر مادر حسنین کی چکی، کونین کو پھر رزق عطا کون کرے گا۔ اس شعر کے حوالے سے آپ کی رہنمائی درکار ہے، یہ مشرکانہ شعر نہیں ہے؟ قطعاً یقیناً یہ شعر مشرکانہ ہے۔ استاد صاحب، آپ نے تو حقیقت اور مجاز کے فرق کو ختم کر دیا، جبکہ اس شعر میں معنی مجاز مراد لیا گیا تھا، حقیقت نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ نیک تھا۔ باپ نیک ہو تو اللہ اولاد کو موسیٰ اور خضر کے وسیلے سے خزانہ عطا فرماتا ہے، تو جن کا بابا امام الانبیاء ہو، کیا ان کے وسیلے سے امت کو رزق نہیں مل سکتا؟ اولاد کے لیے باپ ذریعہ بنتا ہے رزق کا، جبکہ رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ نو مولود کے لیے ماں ذریعہ بنتی ہے رزق کا، جبکہ رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ قوم کے لیے حکمران ذریعہ بنتا ہے رزق کا، جبکہ رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول کریم کی ذات کو قاسم بنا کر بھیجا اور واللہ یؤتی کا فیضان عطا فرمایا، اور نبی رحمت نے سیدۃ النساء العالمین کو اپنے جسم اطہر کا حصہ قرار دیا، یعنی فاطمہ اس جسم اطہر کا حصہ ہیں جو قاسم ہے۔ سیدۃ النساء العالمین کا گھرانہ تو وہ پاک گھرانہ ہے جس گھر سے امت کو نبوت ملی، رسالت ملی، خلافت ملی، امامت ملی، ولایت ملی، علم ملا، بندگی کا قرینہ ملا، زندگی گزارنے کا خزینہ ملا۔ استاد صاحب، میں آپ کی ذات پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا، نہ یہ میرا حق ہے، البتہ آپ نے جو اصول وضع کیا اس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کروں گا۔ دیکھیں، آپ ساری عمر عوام اہل سنت کو اسٹیجوں سے یہی تعلیم فراہم کرتے رہے کہ حقیقت اور مجاز میں واضح فرق ہے۔ جب بھی استعانت کا لفظ انبیاء، صحابہ، اولیاء، اکابرین امت کی طرف لوٹتا ہے تو یہ اپنے دامن میں مجاز کا معنی رکھتا ہے، حقیقت کا نہیں۔ لیکن اب جو آپ اصول وضع کر رہے ہیں اس کے مطابق تو آپ کی ساری زندگی کی تعلیمات رائے گاں جائیں گی اور اہل سنت کی بنیادوں میں بھی دراڑ پڑے گی، چونکہ آپ کے اصول کے مطابق اگر اب کوئی بندہ یا رسول اللہ مدد کہتا ہے تو وہ بھی مشرک قرار پایا، چونکہ مدد تو فقط اللہ سے طلب کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ یا علی مدد کہتا ہے تو وہ بھی مشرک قرار پایا، چونکہ مدد تو فقط اللہ سے طلب کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو غوث اعظم کہتا ہے تو وہ بھی مشرک قرار پایا، چونکہ سب سے بڑا مددگار تو اللہ ہے۔ اگر کوئی بندہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کو غریب نواز کہتا ہے تو وہ بھی مشرک قرار پایا، چونکہ غریب نواز تو اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی بندہ عروس البلاد داتا کی نگری شہر لاہور میں آ کر سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو داتا کہتا ہے تو وہ بھی مشرک قرار پایا، چونکہ داتا تو اللہ کی ذات ہے۔ آپ اندازہ کریں، آپ جو ایک اصول دے رہے ہیں اس سے تو اہل سنت کی بنیادوں میں درار پڑ رہی ہے، اور آپ اس ہستی کے بارے میں یہ کلام کر رہے ہیں جو سیدۃ النساء العالمین ہے، جو نبی رحمت کے جسم اطہر کا حصہ ہیں، وہ ہستی کہ جسے اللہ نے قاسم بنا کر واللہ یؤتی کا فیضان عطا فرمایا ہے، اور وہی قاسم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم اطہر کا حصہ ہیں، یعنی سیدۃ النساء العالمین اس جسم پاک کا حصہ ہیں جو قاسم بن کر آیا ہے، جن کے گھر سے اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت عطا کی، خلافت و امامت عطا کی، ولایت عطا کی، بندگی کا طریقہ اور زندگی گزارنے کا خزینہ عطا کیا۔ اس ہستی کے بارے میں ایسا کلام یقین جانیں کوئی کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کے تلامذہ میں سے کوئی اس بات کو بطور رد ضرور پیش کر سکتا ہے کہ میں نے آگے کہا ہے کہ احادیث صحیحہ موجود ہیں تو پھر ان اشعار کو پیش کرنے کی کیا ضرورت؟ ان کو پیش کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہمارا ایمان ہے۔ لہٰذا یہ جو شعر ہے، رک جائے اگر مادر حسنین کی چکی، کونین کو پھر رزق عطا کون کرے گا، اس میں رزق مجاز معنی میں ہے، چونکہ یہی تو گھر ہے کہ جس گھر سے امت کو نبوت و رسالت ملی ہے، خلافت و امامت ملی ہے، ولایت ملی ہے، علم ملا ہے، حلم ملا ہے، زندگی گزارنے کا ڈھب، قرینہ، سلیقہ، یہی تو گھر ہے جس نے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو اس لیے اس شعر کو مجاز کے طور پر اگر سمجھا جائے تو بات عقل میں آتی ہے، ورنہ اگر آپ اسے حقیقت پر معمول کریں گے جیسا استاد صاحب نے کیا ہے تو پھر آپ کو یہ اصول وضع کرنا ہوگا کہ پھر ہر وہ شے جس میں استعانت کا معنی ہے وہ حقیقت کی طرف معمول ہوگی، چونکہ آپ نے تو یہ عقیدہ لوگوں کو دے رکھا ہے کہ امت کے اولیاء بھی رزق کا ذریعہ بنتے ہیں، امت کے اصفیاء بھی رزق کا ذریعہ بنتے ہیں، امت کے ابدال اور قطب بھی رزق کا ذریعہ بنتے ہیں۔ جب اللہ ان کے ذریعے سے رزق دے سکتا ہے تو پھر جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس ساری کائنات کو وجود عطا فرمایا ہے، ان کے وسیلے سے اللہ رزق کیوں نہیں دے سکتا؟ میں
استاد صاحب آپ کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کے وقار پر کوئی کلام نہیں کرتا، یقیناً آپ کی خدمات اہل سنت میں مسلم ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ سیدۃ النساء العالمین کے حوالے سے ایک شعر کی صورت میں اصول وضع کریں گے تو ہم اس اصول کو جو آپ کی ساری عمر کی تعلیمات سے انحراف کرتا ہوگا ہم قبول کر لیں گے، تو یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ آپ سے کوئی شخصی اختلاف نہیں ہے، آپ سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، آپ سے زمین جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں اس موقع پر بہت سارے معاملات احادیث نبویہ کی صورت میں دلائل کے ساتھ پیش کر سکتا تھا، لیکن چونکہ آپ یہ ساری باتیں جانتے ہیں اور آپ یہ ساری باتیں مانتے ہیں اور ساری عمر یہی باتیں بیان کرتے رہے ہیں، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو ان باتوں کی دہرائی کروائی جائے۔ ہاں، جو بات اصول کی صورت میں آپ نے غلط بیان کی، میں نے اس حوالے سے فقط اپنی رائے کا انتہائی ادب کے ساتھ جواب دیا ہے۔ بار طور اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔